نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مجھ حقیر محمد فرخ جاوید کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بار بار مجھ سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ ہے اسم ذات کا عمل۔ اسم ذات، اب جیسے کہ بہت دنوں کے بعد آج میں ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھا ہوں اور بہت دنوں کے بعد آپ دوستوں کی خدمت کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، تو جو اسم ذات کا عمل ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ میں نے خود پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی بتایا کہ میں نے وہ 52 مرتبہ اس کا عمل کیا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اب کمی بیشی میرا اللہ معاف کرے، میرے تقریباً دیکھنے میں ایک رات کے اعمال بھی ہیں جو یہ 1.25 لاکھ مرتبہ کیا، تب جب کہ میں طریقت کے اذکار نہیں کیا کرتا تھا، صوفیزم کے اندر نہیں، سلاسل کا میں اسباق نہیں کرتا تھا تب۔ تو جب سلاسل کے اسباق، سلسلوں کے اسباق جاری ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ پھر دل ہر وقت اپنے لطائف انسان کے ذکر کے اوپر لگ جاتے ہیں، تو پھر ہر وقت ہی وہ ذکر ہوتا رہتا ہے، تو زبان کا ذکر اس سے بہت زیادہ سست ہے۔ تو عرض کرتا چلوں، جو میں نے اب آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے عمل آج چنا ہے وہ یہ ہے کہ نئے چاند سے شروع کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ اسم ذات کا ورد کرنا، ندائیہ کلمہ نہیں لگانا، یا اللہ نہیں بولنا، اللہ اللہ، اس کا الف بھی واضح اور ہا جو اینڈ میں وہ بھی واضح ہونا چاہیے، اللہ اللہ، تو اس کو واضح کر کے ہمیں پڑھنا ہے 1000 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد 71 مرتبہ اللہ نور السماوات والارض، اور یہ اینڈ تک اس کو سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور یہ 71 مرتبہ آپ کو اس کی تلاوت کرنی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 1400 مرتبہ اسم ذات کا ورد کرنا ہے، اور سیم اسی طریقے سے 71 مرتبہ یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن یہ عمل آپ کو باحصار کرنا ہے، کیونکہ اس میں مشاہدات بہت سارے ہیں۔ بعض اوقات جس مکان میں بیٹھے ہو مکان ہی ایسے ایسے جھول جاتا ہے سارا، بعض اوقات انسان کو چکر آنے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات تارے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اگر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہو، بہت سارے ایسے مشاہدات ہیں۔ بعض اوقات سر کے اوپر وزن آ جاتا ہے، کندھوں پہ وزن آ جاتا ہے پڑھائی کے دوران، جب کہ بندہ حصار کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ جناتی شرارت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ عمل کا صرف مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، اس میں بہت ساری برکتیں ہیں، اس میں حاضری ہے، اور میں اگر چاہوں تو اس عمل کی افادیت بتا ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد جو دوست یہ عمل کرنا چاہے اپنے کامل شیخ سے اس کی اجازت لے لے، اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں گے تو ہم ایک طریقہ کریں گے کہ اب ہم ایک گروپ بنانے جا رہے ہیں، تشکیل دینے جا رہے ہیں، جو 6 سے 8 مہینے کے اوپر اس کا دورانیہ ہوگا، اور اس کے اندر ہم بسم اللہ کے بعد سے لے کے عمل کروانے شروع کریں گے اور کافی سارے ریاضتیں کروائیں گے۔ لیکن ایک چیز میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ گروپ اب جب میں بناؤں گا، تشکیل دوں گا، تو اس کو جوائن وہ بندہ کرے جو ریاضت کرنا جانتا ہو۔ جو بندہ ریاضت کرنی جانتا ہو وہ بندہ ہمارے اس گروپ کو جوائن کرے، دوسرا بندہ اس گروپ میں نہ آئے، کیونکہ جب تک وہ ریاضتیں نہیں ہوں گی وہ آپ کے عمل نہیں چلیں گے۔ ہم لوگ اجازت تو دے دیتے ہیں نقوش کی، لیکن نقوش کی اجازت دینے کے بعد میں یہ چیز ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عمل نہیں چلا، نقوش کی اجازت بھی دیتے ہیں، ساتھ میں ریاضت بتاتے ہیں کہ ریاضت کرو، ریاضتیں ہم کرتے نہیں لوگ، اور پھر کہتے ہیں کہ نقش نہیں چلا، نقش میں فرق ہے۔ بتانے والے میں فرق نہیں ہوتا میرے بھائی، بتانے والے میں کبھی بھی فرق نہیں ہوتا، بتانے والے فرق ہو بھی جاتا ہے، لیکن بتانے والا اگر صحیح بھی بتائے، اگر آپ اس کی شرائط کے اوپر نہیں چلو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، میری طرف سے یہ عمل کرنے والوں کو اجازت ہے، لیکن جو اس عمل کو کر سکے۔ اب آپ لوگوں کی ایک رائے چاہیے کہ وہ گروپ میں تشکیل دینا چاہ رہا ہوں، دیا جائے یا نہ دیا جائے، تو اپنی کمنٹ باکس کے اندر مجھے رائے سے آپ لوگ مطلع فرمائیے تاکہ اس کو لے کے میں آگے چل سکوں۔ تو میرے خیال میں اللہ کریم ہم سب کے اعمال میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں آگے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ دل کیسے جاری ہوتا ہے، وہ میں اس کے لیے ایک نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔